السلام علیکم دوستوں، میں ہوں ناصر محمود اور آپ سن رہے ہیں ابو سلطان وائس۔ ارشاد صاحب کو بیٹی کی شدید خواہش تھی۔ جیسے ہی نرس نے بیٹی ہونے کا بتایا تو ارشاد صاحب کا دل ڈوب سا گیا اور وہ اوپر سے حشاش بشاش ہونے کی پوری کوشش کر رہا تھا، مگر تیسری بیٹی کے ہونے پر اسے لگا جیسے اس کے اندر اندھیرا سا چھا گیا ہو۔ وہ رو رو کر اللہ سے دعائیں مانگتا تھا کہ اس کے ہاں نرینہ اولاد ہو۔ آخر اللہ تعالیٰ نے اس کی سن لی۔ 2 سال بعد اس کے ہاں ایک بیٹے کی پیدائش ہوئی جس کا نام اس نے سعد رکھا۔ ساری دنیا جیسے اس کے لیے رنگین ہو گئی تھی۔ سعد اور اپنی بیٹیوں کے لیے ارشاد کا رویہ نہایت غیر منصفانہ تھا۔ بیٹیوں کو اس نے واجبی سی تعلیم دلوائی، جبکہ سعد کے لیے اعلیٰ سے اعلیٰ اسکول کا انتظام کیا۔ اس کی بیٹیاں اپنے بھائی اور باپ دونوں سے بے حد محبت کرتی تھیں۔ اسی وجہ سے سعد اکثر باپ کے ساتھ بھی اکڑ جاتا تھا، ارشاد نظر انداز کر دیتا تھا۔ ارشاد نے اپنی تمام بیٹیوں کی شادی بہت سادگی سے کی تھی اور وہ سب اپنے اپنے گھروں میں بہت خوش تھیں۔ سب سے آخر میں اس نے سعد کی شادی کی۔ اس کی بیوی خوبصورت ہونے کے ساتھ خوش اخلاق بھی تھی۔ تمام زندگی انتھک محنت کی وجہ سے ارشاد وقت سے پہلے ہی بوڑھا ہو گیا تھا۔ سعد ایک بہت بڑی کمپنی میں انجینئر تھا اور سعد کی آمدنی کافی معقول تھی۔ ارشاد کو ایک ساتھ کئی بیماریوں نے گھیر لیا تھا، جس کی وجہ سے وہ ہر دوسرے دن ڈاکٹرز کے پاس جاتا تھا۔ ارشاد کو اکثر لگتا تھا جیسے سعد کو اس کے ساتھ رہنا ناگوار گزرتا ہے۔ وہ ماں اور باپ دونوں ہی سے ناراض سا رہنے لگ گیا۔ اس دن بھی وہ کافی دیر سے سعد کا انتظار کر رہے تھے کہ انہیں آج ڈاکٹر کے پاس جانا تھا۔ سعد کے کمرے سے اونچی اونچی آوازیں آ رہی تھی، وہ تمہارے ماں باپ ہیں اور جوان اولاد ہی ماں باپ کا سہارا بنتی ہے۔ یہ آواز ان کی بہو کی تھی۔ سعد نے کہا، تمہیں ان سے کچھ زیادہ ہی ہمدردی ہے، کوئی کتنا سہارا بنے، اللہ ان کا پردہ رکھ دے تو اچھا ہے۔ ارشاد سے زیادہ سنا نہیں گیا۔ اس کی نظر اپنی بیوی پر پڑی، وہ فرش پر گری ہوئی تھی۔ اس کے بعد ارشاد کی دنیا اندھیرا ہو چکی تھی۔ اس کی ایک ہی غم کی ساتھی تھی اور وہ بھی اسے چھوڑ کر چلی گئی۔ اس کے بعد ارشاد نے سعد کو گھر سے نکال دیا۔ اس کی بیٹیاں باپ کی تکلیفوں پر سخت غمزدہ تھیں۔ تیسری والی بیٹی نے ضد کر کے اپنے گھر کے برابر میں گھر لینے پر مجبور کر دیا۔ مجھے نیند نہیں آتی بابا، میں آپ کو اکیلا نہیں چھوڑ سکتی۔ وہ ارشاد کو وقت پر کھانا کھلاتی اور دوائی بھی وقت پر دیتی۔ ایک دن اس نے دیکھا کہ اس کے باپ کی آنکھوں سے آنسو رواں تھے۔ اس نے پوچھا، بابا جان امی یاد آ رہی ہیں؟ ارشاد نے کہا، جب تو پیدا ہوئی تو میں نے اللہ سے یہ دعا کیوں نہ مانگی کہ مجھے تیرے ہی جیسی ایک اور بیٹی عطا کر دے۔ یہ کہہ کر وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ بعض لوگ لڑکی کی پیدائش کو اپنے لیے باعث ذلت اور بددعا سمجھتے ہیں۔ واضح رہے کہ جس طرح بیٹا اللہ تعالی کی نعمت ہے، اسی طرح بیٹی بھی اللہ کی ایک رحمت ہے۔ دونوں کی پیدائش اللہ تعالی کی حکمت اور مصلحت کے مطابق ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیٹی کو رحمت کہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، جب باپ گھر کوئی چیز لے کر جائے تو بچوں میں سب سے پہلے بیٹی کو دے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی بیٹی کو آتے دیکھتے تو پیار میں کھڑے ہو جاتے، ان کی پیشانی چومتے اور پاس بٹھا لیتے۔ اسلام کے اندر بیٹی کو پالنا زیادہ ثواب کا کام ہے، کیونکہ لڑکے کو پالنے سے آپ کو فائدہ ہوگا، وہ کمائے گا اور آپ کو کھلائے گا۔ بیٹی کو آپ صرف اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے پالتے ہیں۔ صرف اتنا سا عمل باپ اور دوزخ کے درمیان ایک دیوار حائل کر دے گا۔ اگر ان روایات کو دیکھا جائے تو بیٹی افضل ہوئی۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر ہماری یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی تو آپ اسے لائک، شیئر اور ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ آپ سے ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔